السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس ویڈیو میں آپ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دردناک واقعہ سنائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ پورا ویڈیو دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عثمان، کنیت ابو عبداللہ اور ابو عمر، لقب ذو النورین، والد کا نام عفان، والدہ کا نام عروہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ابتدائے اسلام ہی میں ایمان لے آئے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ان حضرات میں سے ہیں جن کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کی دعوت دی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کے لیے 2 بار ہجرت کی، پہلی ہجرت حبشہ کی طرف اور دوسری ہجرت مدینہ طیبہ کی جانب۔ آپ کی شادی قبل نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کے انتقال کے بعد آپ رضی اللہ عنہ کی شادی اپنی دوسری صاحبزادی ام کلثوم رضی اللہ عنہا سے فرما دی، جن کا انتقال مدینہ منورہ میں 9 ہجری میں ہوا۔ سوائے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے اور کسی شخص کو یہ فخر حاصل نہیں کہ یکے بعد دیگرے کسی نبی کی 2 بیٹیاں عقد میں آئی ہوں۔ اسی مناسبت سے آپ کا لقب ذو النورین تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ اول مہاجرین اور عشرۂ مبشرہ میں شمار ہوتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ان لوگوں میں شامل ہیں جنہوں نے قرآن شریف جمع کیا۔ قبول اسلام اور مصائب و آلام۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر کا 34واں سال تھا کہ مکہ میں توحید کی صدا بلند ہوئی۔ گو ملکی رسم و رواج اور عرب کے مذہبی تخیل کے لحاظ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے یہ آواز نامانوس تھی، تاہم وہ اپنی فطرت، عفت، پارسائی، دیانتداری اور راست بازی کے باعث اس داعی حق کو لبیک کہنے کے لیے بالکل تیار تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت پر آپ رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرنے پر آمادہ ہوئے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر فرمایا، عثمان، خدا کی جنت قبول کر، میں تیری اور تمام خلق کی ہدایت کے لیے مبعوث ہوا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ زبان نبوت کے ان سادہ جملوں میں خدا جانے کیا تاثیر تھی کہ میں بے اختیار کلمہ شہادت پڑھنے لگا۔ اصابہ جلد 8، تذکرہ سعدی بنت قریظ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا حکم ابن ابی العاص نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو پکڑ کر ایک کمرے میں بند کر دیا اور کہا کہ تم نے آبائی مذہب ترک کر کے ایک نیا مذہب اختیار کر لیا ہے، جب تک تم اس نئے مذہب کو نہیں چھوڑو گے میں تمہیں آزاد نہیں کروں گا۔ یہ سن کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، چچا، خدا کی قسم میں مذہب اسلام کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ سیر الصحابہ جلد 1۔ ہجرت حبشہ و ہجرت مدینہ۔ مکہ میں اسلام کی روز افزوں ترقی سے مشرکین قریش کا غیظ و غضب بڑھ رہا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی عام مسلمانوں کی طرح جفاکاروں کے ظلم و ستم کا نشانہ بنے۔ بالآخر خود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے اپنی اہلیہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ یہ پہلا قافلہ تھا جو حق و صداقت کی محبت میں وطن اور اہل وطن کو چھوڑ کر جلا وطن ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس میری امت میں عثمان رضی اللہ عنہ پہلا شخص ہے جو اپنے اہل و عیال کو لے کر جلا وطن ہوا۔ اصابہ جلد 8، تذکرہ رقیہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اس ملک میں چند سال رہے، پھر اپنے وطن مکہ واپس آ گئے۔ بعد میں مدینہ کی ہجرت کا سامان پیدا ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام اصحاب کو مدینہ کی طرف ہجرت کا ایما فرمایا، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بھی اپنے اہل و عیال کے ساتھ مدینہ
تشریف لے گئے اور حضرت اوس بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے مہمان ہوئے۔ طبقات بطور خلیفہ انتخاب: حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے زخمی ہونے کے بعد حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ، اوس بن ثابت رضی اللہ عنہ اور حضرت مقداد ابن الاسود رضی اللہ عنہ کو ہدایت کی کہ حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت زبیر، حضرت سعد، حضرت عبد الرحمن اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہم کو ایک مکان میں جمع کرنا اور کسی کو ان کے پاس آنے جانے نہ دینا، 3 روز کے اندر باتفاق رائے سے اپنے میں سے کسی کو خلیفہ بنا لیں، اور اگر اختلاف آرا ہو تو کثرت رائے پر عمل کیا جائے۔ یوں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی باہمی مشاورت کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ منتخب کیا گیا۔ نظام خلافت: اسلامی حکومت کی ابتدا شورا سے ہوئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے مکمل اور منظم کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے بھی اس نظام کو اپنے ابتدائی عہد میں قائم رکھا، لیکن آخر میں بنو امیہ کے استیلا نے اس میں برہمی پیدا کر دی تھی۔ تاہم جب کبھی آپ رضی اللہ عنہ کی کسی معاملے کی طرف توجہ دلائی جاتی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ فوراً اس کے تدارک کی سعی ضرور کرتے، نیک مشوروں کو قبول کرنے میں تأمل نہ فرماتے۔ حکام کی نگرانی: خلیفہ وقت کا سب سے اہم فرض حکام اور عمال کی نگرانی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اگرچہ طبعاً نہایت نرم تھے، تحمل، بردباری اور چشم پوشی آپ کا شیوا تھا، لیکن ملکی معاملات میں انہوں نے احتساب اور نکتہ چینی کو اپنا طرز عمل بنایا۔ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے بیت المال سے رقم ادھار لی جسے وہ واپس نہ کر سکے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے سختی سے باز پرس کی اور معزول کر دیا۔ نگرانی کا عام طریقہ یہ تھا کہ دریافت حال کے لیے دربار خلافت سے تحقیقاتی وفود روانہ کیے جاتے تھے، جو تمام ممالک محروسہ میں دورہ کر کے عمال کے طرز عمل اور رعایا کی حالت کا اندازہ کرتے تھے۔ ملکی نظم و نسق: فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ملکی نظم و نسق کا جو دستور العمل مرتب کیا تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو بعینہ باقی رکھا اور مختلف شعبوں کے جس قدر محکمے قائم ہو چکے تھے ان کو منظم کر کے ترقی دی۔ یہ اسی نظم و نسق کا اثر تھا کہ ملکی محاصل میں غیر معمولی اضافہ ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد میں مصر کا خراج 20 لاکھ دینار تھا، لیکن عہد عثمانی میں اس کی مقدار 40 لاکھ تک پہنچ گئی۔ ملکی انتظام اور رعایا کی آسائش دونوں لحاظ سے اس امر کی ضرورت تھی کہ دارالخلافہ کے تمام راستوں کو سہل اور آرام دہ بنایا جائے۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ کے راستے میں جگہ جگہ پر چوکیاں، سرائیں اور چشمے تیار کروائے۔ اس کے ساتھ مختصر بازار بھی بسایا گیا، نیز شیریں پانی کا ایک کنواں بنایا گیا۔ بند محظور: خیبر کی سمت سے کبھی کبھی مدینہ میں نہایت ہی خطرناک سیلاب آیا کرتا تھا، جس سے شہر کی آبادی اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان پہنچنے کا احتمال رہتا تھا۔ اس لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ سے تھوڑے فاصلے پر ایک بند بندھوایا اور نہر کھدوا کر سیلاب کا رخ دوسری طرف موڑ دیا۔ اس بند کا نام بند محظور ہے۔ رفاہ عامہ کی تعمیرات میں یہ خلیفہ ثالث کا ایک بڑا کارنامہ ہے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعمیر و توسیع: مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعمیر میں حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار نمایاں ہے۔ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جب مسلمانوں کی کثرت کے باعث مسجد کی وسعت ناکافی ثابت ہوئی تھی تو اس کی توسیع کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے
قریب کا قطعہ زمین خرید کر بارگاہ نبوت میں پیش کیا تھا۔ 24 ہجری میں توسیع کا ارادہ کیا، لیکن مسجد کے گرد و پیش میں مکانات تھے اور لوگ انہیں چھوڑنے کو تیار نہ تھے۔ 5 سال اس کشمکش میں گزر گئے۔ بالآخر 29 ہجری میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جمعہ کے روز ایک نہایت ہی مؤثر تقریر فرمائی اور نمازیوں کی کثرت اور مسجد کی تنگی کی طرف توجہ دلائی۔ اس تقریر کا اثر یہ ہوا کہ لوگوں نے خوشی سے اپنے مکانات دے دیے۔ فوجی انتظامات: حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے عہد میں جس اصول پر فوجی نظام قائم کیا تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے ترقی دی۔ تمام صدر مقامات میں علیحدہ مستقل افسروں کے ماتحت کر دیا۔ اس عہد کے مکمل فوجی نظام کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ شام میں رومیوں کے مقابلے کے لیے فوجی کمک کی ضرورت ہوئی تو ایران اور آرمینیا کی فوجیں نہایت عجلت کے ساتھ بروقت پہنچ گئیں۔ مذہبی خدمات: نائب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے اہم فرض مذہب کی خدمت اور اس کی اشاعت و تبلیغ تھا، اس لیے حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کو اس فرض کے انجام دینے کا ہر لحظہ خیال رہتا تھا۔ چنانچہ جہاد میں جو قیدی گرفتار ہو کر آتے تھے، ان کے سامنے خود اسلام کے محاسن بیان کر کے ان کو دین متین کی طرف دعوت دیتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ خود بالمشافہ مسائل فقہیہ بیان کرتے تھے اور عملاً اس کی تعلیم دیتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا سب سے زیادہ روشن کارنامہ قرآن مجید کو اختلاف و تحریف سے محفوظ کرنا اور اس کی عام اشاعت ہے۔ اختلاف قرأت پر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے توجہ دلانے پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے عہد صدیقی کا مرتب و مدون کیا ہوا نسخہ لے کر حضرت زید بن ثابت، عبداللہ ابن زبیر اور سعید ابن العاص رضی اللہ عنہم سے اس کی نقلیں کرا کے تمام ممالک میں اس کی اشاعت کی اور ان تمام مختلف مصاحف کو جنہیں لوگوں نے بطور خود مختلف املاؤں سے لکھا تھا، صفحہ ہستی سے معدوم کر دیا۔ خلیفہ راشد کے ان ساتھیوں نے جو اس وقت قصر خلافت میں ایک بڑی تعداد میں موجود تھے، مفسدین سے جنگ کرنے کی اجازت طلب کی تو فرمایا، میں باہر نکل کر ان سے جنگ کروں تو میں وہ پہلا خلیفہ نہیں بننا چاہتا جو امت محمدی کی خونریزی کرے۔ پھر فرمایا، اگر ایک شخص کا بھی ارادہ ہو تو میں اس کو اللہ تعالیٰ کا واسطہ دیتا ہوں کہ وہ میرے لیے اپنا خون نہ بہائے۔ گورنر شام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شام چلے آنے کی درخواست بھی مسترد کر دی کہ میں دیار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں چھوڑنا چاہتا۔ جمعرات کو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب میں دیکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ و حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما ہیں اور ان سے فرما رہے ہیں، عثمان جلدی کرو، ہم تمہارے منتظر ہیں۔ البدایہ والنہایہ۔ خلیفہ راشد کی شہادت کا جانسوز واقعہ۔ باغیوں کو خطرہ تھا کہ حج کے ایام ختم ہونے والے ہیں، حجاج کی واپسی کے بعد ان کے لیے اپنے مقصد کی تکمیل ممکن نہ رہے گی۔ چنانچہ بالآخر انہوں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر حملہ کر دیا۔ حضرت زیاد، حضرت مغیرہ اور حضرت نیار اسلمی رضی اللہ تعالی عنہم شہید ہو گئے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، محمد ابن حاطب رضی اللہ تعالی عنہ، مروان اور سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ جو دروازے پر متعین تھے، مدافعت میں شدید زخمی ہوئے۔ 4 باغی دیوار سے اندر کود گئے اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ پر
پے در پے وار شروع کر دیے۔ آپ کی بیوی نائلہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آگے ہاتھ کیا، جس سے ان کی بھی 3 انگلیاں کٹ گئیں۔ بالآخر بروز جمعہ بوقت عصر روزے کی حالت میں تلاوت قرآن کے دوران 8 ذی الحجہ 35 ہجری کو انتہائی مظلومانہ طریقے سے خلیفہ ثالث جامع القرآن کامل الحیاء والعرفان حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہو گئی۔ شہادت کے وقت قرآن مجید کھلا ہوا تھا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ سورہ بقرہ کی تلاوت فرما رہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم اطہر سے فواروں کی طرح نکلنے والے خون کے پہلے قطرے کو قرآن مجید نے اپنے اندر جذب کیا اور اس آیت پر آپ کا لہو مبارک گرا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اور اللہ تعالی تم لوگوں کے لیے کافی ہو جائے گا۔ شہادت سے پہلے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے یہ آخری کلمہ نکلا، بسم اللہ توکلت علی اللہ، اللہ کے نام کی برکت سے میں نے اللہ تعالی پر بھروسہ کیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر سن کر بڑے افسوس سے فرمایا، اے لوگو، اب تم پر ہمیشہ تباہی رہے گی۔ ان کی یہ بات محض ان کے ظن و تخمین کی پیداوار نہ تھی، بلکہ مخبر صادق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی اس بات کی نشاندہی فرمائی تھی کہ 35 ہجری میں اسلام کی چکی گھومے گی، اور یہ بھی فرمایا تھا کہ جب ایک بار مسلمانوں کے درمیان تلوار چل پڑے گی تو وہ پھر کبھی نیام میں نہ جا سکے گی۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ یا حضرت جبیر رضی اللہ تعالی عنہ ابن مطعم نے نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع کے باغ میں دفن کر دیے گئے، رضی اللہ عنہ و ارضاہ۔